قابل صد احترام میرے معزز و محترم سامعین، بزم خطباء پاکستان کے زیر اہتمام 30 روزہ فن خطابت کورس جو کہ ہمارے برادر عزیز مولانا طیب صاحب کروا رہے ہیں، ان کی خواہش تھی کہ میں بھی ایک میسیج ریکارڈ کرواؤں، تو اس سلسلہ میں چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خطابت جو ہے یہ نہ تو بازار سے ملتی ہے اور نہ ہی کسی دفتر سے ملتی ہے اور نہ ہی کسی دکان سے ملتی ہے، یہ خالصتاً اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطا کی ہوئی نعمت ہوتی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اس نعمت سے نوازتا ہے۔ خطابت اور چیز ہے، وعظ اور چیز ہے، تقریر اور چیز ہے۔ تو خطابت کے بارے میں ہم نے اپنے والد گرامی قدر امام الخطباء حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھ کے یہ سنا ہے کہ اس کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کا مخلص ہونا بے حد ضروری ہے، کہ خطیب کے معاملات اللہ کے ساتھ بہتر ہونے چاہئیں، رجوع اللہ، تقوی، طہارت اور عقیدے کی درستگی، صحیح العقیدہ ہونا۔ تو جب اللہ پاک کے ساتھ معاملات درست ہوں گے تو اللہ پاک بھی اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اور دوسری اس کے لیے اپنے مشن کے ساتھ، دین کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ مخلص ہونا، یہ بھی اس کی ایک شرط ہے۔ ہمارے والد محترم نے کبھی بھی خطابت کو تجارت سمجھ کے نہیں کیا تھا، بلکہ عبادت سمجھ کے ساری زندگی گلی گلی، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، گاؤں گاؤں وہ گئے، اور 40 سالہ دور ان کا اس ملک میں جو گزرا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور انہوں نے توحید و سنت ہو، تحفظ ختم نبوت ہو، تحفظ ناموس صحابہ ہو، تحفظ مسلک ہو، تحفظ عظمت قرآن ہو، یا جو بھی تحریک اس ملک میں چلی، انہوں نے اخلاص کے ساتھ اس میں حصہ لیا۔ ایک تو مخلص ہونا شرط ہے، اللہ کے ساتھ معاملات کا درست ہونا شرط ہے، تیسرا اپنے کاز کے ساتھ مخلص ہونا یہ شرط ہے۔ اس وقت پاکستان میں اور دنیا بھر میں قحط الرجال ہے خطابت کے میدان میں، جتنے بھی بڑے بڑے خطیب تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ہمارا تعلق چونکہ ایک پنجاب سے ہے، ہم نے دیکھا پنجاب میں کسی بھی مسلک کا خطیب ہو جو طرز لگاتا ہے، ترنم کے ساتھ بیان کرتا ہے، وہ خطیب کامیاب ہے، دیر پا ہے، اور اس کو ہمیشہ لوگ سنتے ہیں۔ تقریروں میں مختلف انداز اس ملک میں چل رہے ہیں، مگر وہ انداز جو ہمارے اکابرین کا تھا، ہمارے بزرگوں کا تھا، اور جن کو دنیا خطابت کے میدان میں امام سمجھتی تھی، نصف صدی اس ملک میں جنہوں نے خطابت کا لوہا منوایا، میری مراد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور اسی طرح پنجاب میں مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا لطف اللہ صاحب ساہیوال والے رحمہ اللہ،
مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو بھی صاحب طرز خطیب گزرے ہیں اس ملک میں، آج بھی ان کو دنیا یاد کرتی ہے۔ تو میری آج کے دور میں جو نئے طلباء ذوق رکھتے ہیں خطابت کا، ان سے درخواست ہے کہ ایک تو مطالعہ کریں، ہر جمعے نئی تقریر کریں، اور دوسری میری ان سے گزارش ہے خطباء سے کہ جہاں آپ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں اس جگہ کو تبدیل نہ کیا کریں۔ جمعے کا خطبہ ایک ہی مسجد میں دیں اور ساری زندگی کے لیے اپنے آپ کو اس علاقے کے لیے اور اس مرکز کے لیے وقف کر دیں، اور ہر جمعے نیا بیان کریں، تو پھر مقبولیت ہوگی۔ جو خطیب ہر سال جگہ بدلتے ہیں، ہر 6 مہینے کے بعد جگہ بدلتے ہیں، ہر 3 ماہ کے بعد جگہ بدلتے ہیں، وہ خطیب کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تو میرے والد محترم کی یہ عادت تھی، جمعے کا خطبہ پاکستان میں ہوتے ہوئے وہ کسی کو نہیں دیتے تھے، بلکہ جمعے کا بیان اپنی ہی مسجد میں فیصل آباد میں آ کر کرتے تھے، اور باضابطہ اس کے لیے تیاری کرتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، تیاری کے ساتھ جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور ہر جمعے ان کا نیا موضوع ہوتا تھا۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو خطیب، جو واعظ، جو مقرر آج کل کے ہیں، جو اپنے علاقے کی مسجد میں جمعے کا خطبہ نہیں دیتے، بدل بدل کے جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو آپ دیکھ لیں، آج بھی وہی خطیب کامیاب ہیں جو اپنے مراکز میں جمعے کا خطبہ باقاعدگی سے دیتے ہیں، اور وہ کامیاب ہیں۔ تو یہ بھی میری نئے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس کا بھی اہتمام فرمائیں، اور مطالعے کے ساتھ تقریر کریں۔ اور خطابت کے لیے بہت دوستوں نے حضرت رحمہ اللہ سے ہمیشہ پوچھا کہ آپ مجھے کچھ سکھائیں، ہر شخص نے آ کر ان کی خدمت میں۔ تو اس کے لیے ادب بڑا ضروری ہے۔ جو پہلے بزرگ ہمارے گزرے ہیں ان کا نام ادب کے ساتھ لیا جائے۔ آج کل کے جو نئے خطیب آ رہے ہیں، یہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس طرح لیتے ہیں جس طرح کوئی ان کا چھوٹا بھائی ہے، یا شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس طرح لیتے ہیں جس طرح کوئی آج کوئی چھوٹا ہے۔ تو اس سلسلہ میں میری گزارش ہے نئے خطباء سے کہ جب بھی اکابر کا، بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا، مشائخ کا نام لیں تو جو زندہ ہیں، جو ان کے لیے القابات بنتے ہیں وہ لیا کریں، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے ساتھ رحمہ اللہ، رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے جملے القابات ضرور لگایا کریں۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا ہے آج کل کے خطیب جو ہیں یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی بڑی ہی عجیب طریقے سے لے رہے ہیں۔ تو ان سے گزارش ہے کہ جب بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام آئے، جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر، تو کہا کریں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح تمام صحابہ، صحابیات، ان کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہم یا رضی اللہ عنہا جو صحابیات کے ساتھ بنتا ہے، اس طرح ضرور لیا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج کل کے خطباء کو دیکھا ہے کہ جب انبیاء کا نام لیتے ہیں تو وہ بھی اس میں ادب کے جو پہلو ہیں وہ بھی اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو جب بھی جس بھی نبی کا نام لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس طرح جو انبیاء کے ساتھ القابات لگا کر عزت، ادب اور احترام کے تمام تقاضے انبیاء کے لیے، خلفائے راشدین کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، اہل بیت کے لیے، اور اسی طرح اولیاء اللہ اور مشائخ، ان کے لیے بھی ملحوظ خاطر رکھے جائیں۔ یہ بھی آج کل کی جو تقریریں ہم سن رہے ہیں نئے خطیبوں میں، تو اس کے اندر بڑا فقدان پایا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ خطیب حضرات جو
کام کر رہے ہیں اس وقت میدان میں، تو میری ان سے بھی گزارش ہے جو نئے اس میدان میں آنا چاہ رہے ہیں طلباء عزیز، ان کی خدمت میں، کہ کبھی بھی بیان کے لیے پیسے طے نہ کریں۔ جہاں بھی کوئی شخص آپ کا بیان کروانا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ آمد و رفت کا پہلے سے پیسے طے کرنا، کرایہ طے کرنا اور لین دین وقت سے پہلے کرنا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے، اور خاص طور پر میرے والد محترم نے، ہمیشہ خطابت کو عبادت سمجھ کے کیا ہے۔ تو میری آپ سے بھی درخواست ہے خطابت کو عبادت سمجھ کے آپ کریں، تو انشاءاللہ العزیز میدان خالی ہے، کہت الرجال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ترنم اور طرز اس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں، اور جو خطیب ترنم والے ہیں، طرز والے ہیں، وہی کامیاب ہیں، اور جو حضرات طرز اور ترنم سے خالی ہیں ان کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اگر آپ سنتے ہیں تو سننے والے چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کے اندر تبدیلی آئے، تو ان کے کان یہ جواب دے جاتے ہیں کہ ایک ہی طرز کو جو تیز تیز لگائی جا رہی ہے، اگر اس کو ہم اسی طرح سنتے رہیں تو 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد ان کی سماعت جواب دے جاتی ہے۔ تو جو ترنم لگاتے ہیں، طرز لگاتے ہیں، ٹھہراؤ ہے، اور جس طرح کار کے اندر ایک پہلا گیئر ہوتا ہے، ایک دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر کبھی اس کو 5ویں سے 4 پہ بھی لانا پڑتا ہے، کبھی 4 سے پھر 3 پہ بھی لانا پڑتا ہے، کبھی ایک دم اس کو پہلے پہ بھی لانا پڑتا ہے۔ تو خطابت کے اندر یہ ساری چیزیں اتار چڑھاؤ اس کا خیال کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھر آخر میں بزم خطباء پاکستان کے تمام دوستوں کو، ان کی ٹیم کو، مولانا طیب عارفی صاحب، ان کی جو کاوش ہے ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کو، کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو خطبات قاسمی جو ہمارے والد محترم مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، میری نئے خطباء سے گزارش ہے کہ اس کو بھی ضرور پڑھا کریں، چونکہ ہر جمعے خطیب جو ہے، جو صحیح مخلص ہے اپنے کاز اور اپنے حلقے اور اپنے مسلک کے ساتھ، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر جمعے نیا بیان کیا جائے۔ تو جب جمعہ آتا ہے تو صبح ہر خطیب یہ سوچتا ہے کہ آج میں نے کیا کرنا ہے، آج میں نے کیا بیان کرنا ہے۔ تو جس طرح گھروں میں ڈیلی ہماری خواتین صبح کا ناشتہ کرتی ہیں اور اہل خانہ کو ناشتہ کرواتی ہیں، اس کے بعد پھر جب دوپہر ہوتی ہے تو خواتین بھی سوچتی ہیں کہ دوپہر کو آج کیا بنایا جائے، شام کے کھانے میں آج کیا بنایا جائے۔ تو ہر گھر میں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت رحمہ اللہ نے ہر خطیب کے لیے یہ مسئلہ آسان کر دیا کہ ہر خطیب بھی جمعے کے دن یہ سوچتا ہے، جب جمعہ رات کی شام ہوتی ہے کہ صبح میں نے کیا بیان کرنا ہے، وہ جمعہ رات کی شام کو ہی اس سوچ میں پڑتا ہے اور تیاری میں شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت رحمہ اللہ نے 1 سال کے خطبے، 52 خطبے ترتیب کے ساتھ، 1 محرم سے لے کر آخر ذی الحجہ تک سارے کے سارے خطبے ترتیب کے ساتھ کہ اسلامی مہینوں کے اندر کون کون سے تاریخی واقعات ہوئے ہیں، اسی مناسبت سے خلفائے راشدین کے ایام پر بھی، ربیع الاول ہو یا محرم ہو اور یا رمضان ہو یا ذی الحج ہو، ہر موضوع پر انہوں نے احاطہ کیا ہے۔ تو میری نئے خطباء سے گزارش ہے، زیادہ نہیں تو کم از کم 2 جلدیں اول اور دوم خطبات قاسمی ہر نئے خطیب کی لائبریری میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ اسی تناظر میں ایک اور بات بھی آئی ہے خطبات قاسمی کی ابھی میرے ذہن میں، کہ میرے والد محترم نے جب خطبات قاسمی لکھی، پہلی جلد اور دوسری جلد، تو یہ ہندوستان میں پہنچی، کیونکہ رائے ونڈ میں جماعتیں آتی ہیں سالانہ اجتماع کے موقع پر، کتابیں ہندوستان سے پاکستان آتی ہیں، پاکستان سے کتابیں ہندوستان جاتی ہیں۔ تو یہاں سے خطبات قاسمی کا ایک سیٹ دارالعلوم دیوبند کا جو مکتبہ ہے وہ بھی لے گئے تھے۔ انہوں نے جب وہاں اس کتاب کو دیکھا اور پڑھا تو انہوں نے میرے والد محترم کو خط لکھا، دارالعلوم دیوبند کے مکتبے کے مدیر نے، کہ ہم ہندوستان میں آپ کی کتاب کو
شائع کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی رائلٹی کیا لیں گے اور ہم سے سالانہ کیا لینا پسند کریں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں اور ہم ہندوستان میں شائع کر کے آپ کو اس کی رائلٹی دیا کریں گے۔ تو حضرت رحمہ اللہ کو جب خط ملا تو پڑھنے کے بعد ان کو جواب دیا کہ میرے لیے یہ ایک بہت بڑی اعزاز ہے، اعزاز کی بات ہے کہ ہمارا مادر علمی دارالعلوم دیوبند اس کا مکتبہ میری کتاب کو شائع کر رہا ہے، تو لہٰذا مجھے رائلٹی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا صلہ مجھے میرا اللہ دے گا، اور ان کو حضرت نے بغیر معاوضے کے اجازت دے دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس کی برکات ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم افریقہ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، دنیا بھر میں جب سفر کرتے ہیں تو وہاں جب ہمیں ہندوستان کے علماء ملتے ہیں تو جب ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ ہم حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ ان کا میں بیٹا ہوں، جانشین ہوں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ جو خطبات قاسمی والے ہیں، تو آگے سے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے اندر ہر جمعرات کو فن تقریر پہ تقریری مقابلہ ہوتا ہے مدارس میں ہندوستان کے اندر، تو جو طلباء فرسٹ آتے ہیں ہم ان کو انعام میں خطبات قاسمی دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں حضرت نے جس اخلاص کے ساتھ ان کو اجازت دی، آج ہندوستان کے علماء بھی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ایشین خطیب ہیں ان کی لائبریریوں میں خطبات قاسمی بھی موجود ہے، اور بے شک اس کا تعلق ہمارے مسلک سے ہو اور بے شک اس کا تعلق دوسرے مسلک سے ہو، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور خطیبوں کے لیے دوسری اہم بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی وضاقتہ بھی خطیبوں والی بنائیں، جب بیان کرتے ہیں تو کم از کم خوبصورت ٹوپی ہو، خوبصورت اینک ہو، خوبصورت واسکٹ ہو، خوبصورت لباس ہو، خوبصورت کھسا اور جوتا کہ جس کو لوگ دیکھیں۔ حضرت رحمہ اللہ جب پہلی مرتبہ برطانیہ میں تشریف لے گئے تو بہت خوبصورت لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور جناقیب اس طرح پہنی ہوئی تھی، اور بہت خوبصورت کھسا پہنا ہوا تھا جو وہ ہمیشہ بہاولپور ہتیجی سے بنواتے تھے۔ تو اس کھسے کو جو انگریز تھے وہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ کتنا خوبصورت جوتا پہنا ہوا ہے، تو حضرت فرمانے لگے واہ، میرے اس کھسے کے پیسے پورے ہو گئے کہ جب ایک غیر مسلم نے دیکھ لیا کہ ایک عالم نے، ایک پاکستان کے خطیب نے کتنا خوبصورت جوتا پہنا ہے۔ تو لہٰذا خوبصورت وضاقتہ یہ بھی حضرت رحمہ اللہ کا معمول تھا۔ خوش لباس ہونا خطیب کے لیے، خوش اخلاق ہونا خطیب کے لیے یہ بے حد ضروری ہے۔ اور آج کل کے خطباء میں کھانے کے مسئلے پر بھی بہت ساری شکایات آ رہی ہیں پورے ملک سے کہ جب یہ جاتے ہیں تو نخرے کرتے ہیں کہ یہ نہ بناؤ، یہ نہ بناؤ، یہ نہ بناؤ، یہ نہیں کھاتا، اٹھا لو، آپ کو نہیں پتہ۔ تو اس طرح صاحب خانہ اور میزبان کا دل ٹوٹتا ہے۔ کبھی بھی کھانے پر بھی بحث نہ کریں، پیسے پر بھی بحث نہ کریں، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھنا آپ کا کام ہے، اور خطابت کے جوہر عطا کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔